بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مسلمان خواتین کو اجنبی لوگوں سے بہت سختی سے گفتگو کرنی چاہیے اور ان سے کوئی نرمی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اوپینین ایک غلط فہمی پر مبنی ہے اور بنیادی طور پر یہ سورہ احزاب کی ایک آیت پر سے ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ ہم اس آیت کو اگر اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے، اس کے کانٹیکسٹ میں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھ کے اگر اسٹڈی کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری کی پوری سورہ کا خاص رخ ہے، اس کے خاص مخاطبین ہیں اور ان مخاطبین کے حوالے سے بعض اقدامات ہیں جو اس سورہ میں کیے گئے ہیں۔ یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ منافقین اور اشرار مدینہ نے بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز شروع کر دی تھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی ذاتی زندگی کو سکینڈلائز کرنے کے وہ درپے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا سکینڈل وہ آئے دن پیدا کریں تاکہ ان کی اخلاقی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہو۔ چنانچہ یہ پوری کی پورا سورہ جو ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے ہیں، بہت سارے ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جو منافقین اور اشرار کی ان ایکٹیویٹیز کو اور اس طرح کی سرگرمیوں کو روکنے کی طرف ہیں، اور ان کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پھر جو اس میں احکامات دیے گئے ہیں ان کو عام طور سے لوگ جنرلائز کر لیتے ہیں اور باقی مسلمان خواتین پر بھی ان کو ممتد کر دیتے ہیں، ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں، جو کہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ سورہ کو اگر ہم اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے اور یہ ان آیتوں کو بھی ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے اگر سمجھتے ہیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ پوری کی پوری سورہ کے اندر یہ خاص موضوع ہے جو زیر بحث ہے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، آپ کا معاملہ بالکل مختلف ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ امہات المومنین ہیں، چنانچہ آپ کا جو بھی آپ قدم اٹھائیں گی اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا۔ اور ان کو سب سے پہلے تو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آپ کو اس کا پورا موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ چلی جائیں اور زندگی کے جو کمفرٹس ہیں، ان کی جو لگژریز ہیں اس کو آپ ان کو اختیار کر لیں۔ تاہم اگر آپ یہ نہیں چاہتی تو ایک مرتبہ پھر اپنے اوپر اس کو طاری کر لیجئے، اس کا فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گی اور اس میں جو خاص رسپانسبلٹیز ہیں ان کو سر انجام دیں گی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو ان کا دوہرا ان کو گناہ ہوگا، اور اگر کوئی اچھا وہ کام کریں گی تو اس کا دوہرا اجر بھی ہوگا۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ ان کی جہاں تک باطنی تطہیر کا تعلق ہے، یعنی ان کی جو انٹرنل پیوریفیکیشن ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ ایک پاکیزہ خواتین ہیں۔ تاہم خارج میں چونکہ لوگ موقع پیدا کرنا چاہ رہے تھے ان کے اخلاق کو خراب کرنے، ان کے اخلاق کو ڈسٹریبیوٹ میں لانے کے لیے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ بعض اقدامات وہ کیے جائیں جو اس خارج کے اس طرح کے معاملے کو بھی سرکمنٹ کر سکیں، اس کو بھی روک سکیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو منافقین اور اشرار ہیں جب کبھی آپ کے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں تو ان سے آپ نے کوئی نرمی سے گفتگو نہیں کرنی ہے اور ان سے کلیئر سمپل ٹرم میں اور سٹرن انداز سے بات کرنی ہے، تاکہ اگر ان کے دل میں کوئی روگ ہے، ان کے دل میں اگر کوئی طمع یا لالچ ہے تو وہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی کامیابی کا وہاں پہ کوئی امکان نہیں ہے۔ اور اس میں پھر یہ زور دیا گیا کہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جو آپ گفتگو کریں اس کے اندر ایک بالکل نرمی کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ سورہ احزاب میں جہاں یہ آیات آئی ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کا ایک خاص سیاق و سباق ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے اسپیسیفک ہیں، انہی سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کا عام مسلمان خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آیات سورہ احزاب میں ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ سٹریس ہے اس آیت کا جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی خاص حیثیت ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے اگر تم اللہ سے ڈرتی رہو تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو کہ جس کے دل میں خرابی ہو وہ کسی طمع خام میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اس طرح سے لوگوں سے صاف اور سیدھی بات کرو۔ تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس دور کے جو منافقین نے ایک کیمپین چلائی ہوئی تھی، ایک پوری کی پوری مہم تھی جو انہوں نے چلائی ہوئی تھی کہ ان کی جو ذاتی زندگیوں کو ڈسٹریبیوٹ میں لانے کی، ان کی ذاتی زندگیوں کو اسکینڈلائز کرنے کی، اس کو اصل میں روکنے کا یہ ایک تدبیر ہے جو بتائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کے لوگوں سے جب بھی آپ بات کریں سختی سے بات کریں اور افیکشنیٹلی بات نہ کریں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ جو ان کے دل میں لالچ یا طمع ہے اس کی کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔